اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو ہماری تفسیر کی کلاس میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 13 اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں گے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کس چیز کا ذکر کیا ہے، اس آیت کا شان نزول کیا ہے، اس حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، قد کان لکم آیۃ فی فیعتین التقطا فیعۃ تقاتل فی سبیل اللہ و اخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین واللہ یؤید بنصرہ من یشاء ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں کہ بے شک تمہارے لیے بڑا نمونہ ہے دو گروہوں کا وہ واقعہ کہ جو آپس میں ایک دوسرے سے جنگ کر رہے تھے، مقابلہ کر رہے تھے۔ تو ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا وہ لوگ جو کافر ہوئے۔ یہ کافر اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے بڑھ چڑھ کر یہ زیادہ، مثلیہم کا معنی ہے رأی العین، کھلی آنکھوں سے، واللہ یؤید، اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ امداد فرماتا ہے، مدد فرماتا ہے، من یشاء، جس کی چاہتا ہے، اور ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور بے شک یہ عبرت ہے عقل مند لوگوں کے لیے، دانشوروں کے لیے، سمجھدار لوگوں کے لیے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے، اور یہ آیت کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ اب اس کی جو ہے تفسیر ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا ہے اس پر مختصر گفتگو کریں گے۔ مجھے امید ہے ہمارے تمام سننے والے ہماری گفتگو کو آخر تک سنیں گے، تاکہ آپ کو پوری آیت کی جو تفسیر ہے وہ سمجھ آ سکے۔ دوستو، یہ آیت جو ہے اس کا شان نزول یہ جنگ بدر کے بارے میں جو ہے وہ نازل آیت ہے۔ یہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قد کان لکم آیۃ فی فیعتین التقطا، یعنی آپ کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے، نشانی ہے کہ جب فیعتین التقطا یعنی دو گروہ آپس میں لڑے۔ اب ان دو گروہوں سے مراد جو ہے اللہ نے خود آگے بیان کر، تقاتل فی سبیل اللہ و اخری کافرۃ، ایک اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، اور ایک جو ہے دوسرا گروہ جو ہے وہ کافر تھا۔ تو اب اس سے مراد ہے جنگ بدر کا وہ واقعہ، غزوہ بدر، جو کب پیش آیا، اس کی تھوڑی سی ہم تاریخ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر جو ہے 17 رمضان المبارک 2 ہجری بروز جمعہ کو یہ واقعہ پیش آیا، اور جس کے اندر کفار کی تعداد جو ہے وہ 313 تھی، اور کفار کی تعداد جو ہے وہ 1000 تھی، اور جو مسلمانوں کی تعداد ہے وہ 313 تھی۔ اور کفار کے پاس ہزاروں گھوڑے اور اونٹ اور تلواریں اور زرہیں، کافی سارا ان کے پاس مال و متاع تھا۔ لیکن مسلمانوں کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے وہ تعداد میں کم تھے، اسی طرح ان کے پاس اگر گھوڑے دیکھے جائیں تو صرف پورے 313 لوگوں کے پاس 2 گھوڑے موجود تھے،
6 زیریں موجود تھی۔ زیریں وہ لباس ہوتا ہے جو لوہے سے بنا ہوتا ہے، فوجی جو ہے جنگ کرتے وقت اپنے جسم کے اوپر زیب تن کرتے ہیں۔ اور آج کل جو لوگ ارطغرل ڈرامہ دیکھتے ہیں اس میں لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ جو لوہے کا لباس پہنا جاتا ہے جسم کے اوپر، تو وہ آپ بچے جو آج کل کے ہیں، جو آج کل کی عوام ہے، وہ سمجھ سکتی ہے کہ وہ جو لوہے کا لباس پہن کے واپس میں لڑ رہے تھے، ہم نے کبھی وہ ڈرامہ دیکھا تو نہیں، لیکن اسی طرح گزرتے گزرتے کہیں نظر پڑ جائے یا کہیں سامنے آ جائے، کئی دفعہ اشتہار کہیں وہ جو چل جاتے ہیں ڈرامے کے، تو وہ دیکھ لیں۔ تو اسے بھی دیکھنا، اب یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ کیا ارطغرل غازی کو دیکھنا کیا کوئی ثواب کا کام؟ بعض لوگوں سے سوال سمجھ کے دیکھتے ہیں۔ باقی ڈراموں سے بہتر ہے، اسلام کی تاریخ تھوڑی معلوم ہوتی ہے، لیکن وہ جو اس طرح خواتین ہیں، بے پردگی اور وہ سارے مسائل، تو اس پہ علماء نے منع ہی فرمایا، اس لیے ہم بھی ان ڈراموں سے دور ہی ہیں۔ تو وہ زرہ اسے کہتے ہیں جو لوہے کا لباس پہن کے فوجی اپنا بچاؤ کرنے کے لیے لڑتے ہیں، تو وہ صرف 6 زیریں تھی، اور مسلمانوں کے پاس لڑنے کے لیے 313 آدمی تو تھے، لیکن تلواریں صرف 8 تھیں اور 70 اونٹ تھے۔ تو یہ ٹوٹل جو ہے مسلمانوں کے پاس مال و متاع تھا، اور کفار کے پاس ان گنت جو ہے وہ کافی ساری یہ چیزیں موجود تھی، اور مسلمان 313 تھے تعداد میں، لیکن کفار جو ہیں وہ 1000 تک تھے۔ تو یہ جو جنگ ہے اس کے بارے میں اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور تقاتل فی سبیل اللہ، ایک تو اللہ کی راہ میں لڑ رہے تھے، اخری کافرۃ یرونہم مثلیہم رأی العین، کہ ایک جو گروہ ہے وہ دوسرے گروہ کو زیادہ دیکھ رہا ہے کھلی آنکھوں سے، یعنی رأی العین کا معنی یہ کیا جاتا ہے۔ تو اس سے مراد کیا ہے کہ اس میں علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ پہلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے مدد کے لیے فرشتے بھی اتارے جنگ بدر میں۔ تو پہلے فرمایا اس کی ایک صورت یہ ہے کہ پہلے مسلمانوں کو جو کافر ہیں وہ کم دکھائے، اور کافروں کو مسلمان جو ہے وہ کم دکھائے، تاکہ جنگ شروع ہو اور مسلمان جو ہیں وہ زیادہ دیکھ کے پریشان نہ ہو جائیں کفار کو۔ اور پھر جب جنگ شروع ہو گئی تو پھر کفار کو مسلمان زیادہ دکھائے، اور اللہ نے فرشتے بھیج کر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ اور پھر جو ہے جہاں پر صحابہ کرام لڑ رہے تھے، وہاں صحابہ کرام نے کیا دیکھا کہ جنگ کے دوران جو ہے کافر لڑنے کے لیے آتا ہے، اور صحابہ کرام میں سے انہیں کوئی نہیں مارتا، لیکن پھر بھی ان کا سر جو ہے کٹ کر گاجر مولی کی طرح زمین پر گر جاتا ہے۔ تو وہ جو ہے ایسے ہی تو نہیں تھا، وہ جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ اگر آج تو نے ہماری مدد نہ کی تو زمین پہ پھر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو پھر یہ اللہ کی مدد تھی، اللہ کی نصرت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے مسلمانوں کے لیے فرشتے بھیج کر ان کی مدد فرمائی۔ اور کفار نے پھر دیکھا کہ مسلمان جو ہے وہ ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، تو وہ کفار ڈر گئے، اور جوتیاں وہاں ہی چھوڑ کر اپنا مال و متاع جو ہے اونٹ گھوڑے جو کچھ بھی ساتھ لائے تھے، اتنے ڈر گئے۔ وہ جب اللہ نے اپنی مدد نازل فرمائی مسلمانوں کے لیے تو اتنے ڈر گئے کہ روایات میں آتا ہے کہ ان کے بڑے بڑے پہلوان جو ہے وہ جب مکہ پہنچے تو لوگ حیران ہو گئے کہ ان کے پاؤں میں جوتیاں ہی نہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ جوتیاں کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہمیں تو جوتیوں کی کوئی خبر ہی نہیں۔
تو یہ پھر اللہ نے مدد فرمائی مسلمانوں کی، یہ پہلی جنگ غزوہ۔ اب غزوہ کسے کہتے ہیں؟ غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ بدر۔ تو غزوہ اس جنگ کو پیارے بچوں کہتے ہیں کہ جس کے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بنفس نفیس شرکت فرمائی ہو۔ بعض جنگیں تو ایسے نا حضور نے جو ہے خود شرکت نہیں فرمائی اور جو ہے لوگوں کو بھیج دیا، اس کو جنگ صرف کہا جاتا ہے۔ اور غزوہ اس جنگ کو کہا جاتا ہے جس کے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خود شرکت فرمائی ہو۔ تو یہ غزوہ بدر وہ جنگ ہے جس کے اندر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے خود شرکت فرمائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے فتح اور نصرت کی دعا بھی فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ اور اللہ فرماتا واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ اپنی مدد اور نصرت عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اور ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اور اس میں بلا شبہ عقل مندوں کے لیے، دانش رکھنے والوں کے لیے عبرت ہے، یعنی ان کو اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ مسلمانوں کی کس طرح مدد فرماتا ہے، اور کفاروں کو یہ اللہ مخاطب یقیناً کر رہا ہے اگر تم بھی مسلمان ہو جاؤ تو پھر تمہاری بھی مدد ہوگی۔ تو یہ کافروں کے لیے یہ ایک عبرت تھی، عبرت کا نشان تھا کہ کوئی ذات ہے مسلمانوں کی جو مدد کرنے والی ہے، اور جو ہماری مدد نہیں کر رہی، تو وہ اللہ کی ذات ہی جس نے ساری کائنات کو بنایا ہے، اور وہی پھر اپنے بندوں کی، اپنی مخلوق کی، اپنے نیک اور پاکیزہ بندوں کی، اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنے پیارے صحابہ کرام کی جماعت کی اللہ مدد فرماتا رہا اور فرماتا رہے گا۔ اور جو بھی اللہ کی راہ میں آج بھی نکلتا ہے، اللہ کے دین کا کام کرتا ہے، تو اللہ پھر اس پہ مہربانی کرتا ہے، اس پہ کرم فرماتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے۔ تو یہ آج کی آیت نمبر 13، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر جو مختصر انداز میں نے بیان کی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے لوگ جو اسلامی ویڈیوز ہیں ان کو زیادہ دیر تک نہیں سنتے اور زیادہ دیر تک سننا پسند نہیں کرتے، کیونکہ جو شیطان ہے وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ لوگ قرآن کو سیکھیں، وہ قرآن کو سمجھیں۔ اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنی بات کو مختصر اور جامع رکھیں، بات مختصر ہو لیکن اس میں کافی ساری چیزیں آپ کو سمجھائی جا سکیں۔ تو امید ہے جو ہمارے دوست سننے والے ہیں وہ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، اور پورا قرآن پاک انشاءاللہ ہم اسی طرح اس میں جو اہم آیات ہیں ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جتنے دوست سننے والے ہیں ان کا سننا قبول فرمائے، ہمارا پڑھانا قبول فرمائے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ لیکن جو دوست پہلی دفعہ ہماری ویڈیو کو سن رہے ہیں ان سے گزارش کریں گے کہ ہمارا تیسرا سپارہ اگر آپ بھی اس کلاس میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور یہ بالکل فی سبیل اللہ، کس سے کوئی فیس، کوئی ہم نے جو ہے نا شرائط نہیں رکھی ہوئی، آپ ہمارے بس چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کو روزانہ ویڈیو جو ہے مل جائے گی۔